چلیں ایگریمنٹ ہو گیا تو اس وقت اچھی خبر ہے، آگے کی طرف بڑھے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے تو ہم نے دو چیزیں پوچھنی ہے نا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہی نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو آپ کا ڈیفیسٹ کس طرح کم ہوگا. اور نمبر دو، آپ کس چیز پر بینک کر کے کام کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ؟ ڈاکٹر صاحب عام فہم کے لیے جو سوال ہے میں ناظرین کے لیے بھی سامنے رکھ دوں کہ ہمارے پاس اس وقت بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم باہر سے پیسے پکڑ کے ہی سارا گزارا کر رہے ہیں. تو جب تک ملک کے اندر پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو ملک کی مالی حالت خراب ہی ہوگی. تو ہم آنے والے مہینوں کے اندر یا ہفتے تو نزدیک کی بات ہے، مہینے یا ایک دو سال کے اندر کیا چیز بیچنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر کچھ جو جان پڑ جائے گی. خاور صاحب مجھے اجازت دیجیے، میں اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو معاشی فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ سیاسی ایجنڈوں کے تحت کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. اچھا، حالیہ آپ دیکھیے کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو $2 بلین کی پچھلے مہینے تھیں وہ 2.7 بلین کی آئی ہیں اس مہینے میں، اس میں اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز 2 بلین کی تھیں وہ 2.5 بلین پہ پہنچی ہیں. میں ماہانہ بات کر رہا ہوں، اس میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیے جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو ہے مہنگائی کا اس وقت، کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ وہ پیٹرول کی قیمت نیچے آئی ہے، مہنگائی کی شرح کچھ نیچے آئی ہے. اگر آپ خاص آئٹمز کے اوپر غور کریں تو چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ 170 روپے کلو تھی مہینہ بھر پہلے، آج بازار میں 150 روپے کلو چینی جو ہے وہ بک رہی ہے. اگر صرف ایک مہینے کے اعداد و شمار آپ دیکھیں تو دالوں کی قیمت میں کوئی 4% کمی آئی ہے، آٹے کی قیمت میں 2% کمی ہے، چائے کی قیمت میں 2% ہے، اور پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں 5 یا 6% جو ہے اس میں کمی آئی ہے. تو کچھ مثبت خبریں جو ہیں اور مثبت اشاریے جو ہم نے دیکھے ہیں ان کے اثرات مارکیٹ میں اب نظر آ رہے ہیں. ابھی مہنگائی کی شرح حکومت کی فگرز ہے کہ 27% پہ ہے جو پچھلے مہینے 31 پہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ختم نہیں، مہنگائی جاری ہے، لیکن جس رفتار سے مہنگائی کا گھوڑا بھاگ رہا تھا، یعنی کہ پہلے اس کی دوڑ تھی وہ 31% کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، اب وہ 27% کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. تو شرح میں کمی آئی ہے، مہنگائی ابھی بھی جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ SIFC جو ہے، ایک کوشچن کر لوں، SIFC بات کر رہا ہوں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ SIFC کا جو ہمارا انیشیٹو چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کی جو معاشی استحکام کو، پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانے میں کوئی مدد ملے گی اور یہ کوئی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے SIFC کا ذکر کیا آپ نے، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں. دیکھیے ایکسپورٹیبل سرپلس، دیکھیے جس سمت میں دنیا اس وقت بڑھ رہی ہے وہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے، سولر انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے. ہماری کاریں جو ہیں وہ بھی بجلی کی کاریں آ رہی ہیں. مغرب میں 2028-2030 تک کی ڈیڈ لائنز دے دی گئی ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ پیٹرول سے ہٹ کے وہ چلا جائے گا آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف. اب چاہے وہ سولر پینلز ہیں، چاہے وہ گاڑیوں کی بیٹریز ہیں، چاہے وہ آلٹرنیٹیو انرجی ہے، ان سب کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کاپر، یعنی کہ تانبا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کو خدا نے اتنا تانبا دے رکھا ہے، ریکوڈیک اس کا صرف ایک حصہ ہے جو بھی ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے. SIFC کا آپ نے ذکر کیا، اس میں سعودیز کا جو میری نالج کے مطابق ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ کاپر مائنز کے اندر، خاص طور پہ ریکوڈیک کے پروجیکٹ کے اندر حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ شیئر خریدنا چاہ رہی ہیں. صحیح. اس معاملہ جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرک گولڈ ہے جس کے پاس 50% شیئر ہیں، وہ اپنا شیئر سعودیز کو نہیں بیچنا چاہتے. ان کو بہت امیدیں ہیں ریکوڈیک سے، وہ اپنے شیئر میں کمی نہیں لانا چاہتے. باقی 25% جو ہے وہ حکومت بلوچستان کے شیئر ہیں، 25% وفاقی حکومت کے شیئر ہیں.
یہ دونوں حکومتیں بھی ابھی تیار نہیں ہیں کہ وہ ریکوڈک میں اپنا شیئر سعودی عربیہ کو بیچنا چاہیں. جو کاپر کا میں نے ذکر کیا اس میں تقریباً گلف کنٹریز کی جو سارے کے سارے سوورن ویلتھ فنڈ ہیں. اس وقت سعودی عربیہ میں جو پاکستان جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کہلاتا ہے اس کے پاس کوئی 600-650 ارب ڈالر پڑا ہے, وہ کاپر کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے پاس کوئی 400-450 بلین ڈالر پڑا ہے, وہ بھی کاپر کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا سوورن ویلتھ فنڈ جو ہے وہ ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے, ان کے پاس کوئی 700-750 بلین ڈالر ہے اور وہ بھی تانبے کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے, ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ سیاست اس کو مینج کرنا ہے. بالکل آپ ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ظاہر مسئلہ تو یہی ہے نا, مطلب پچھلے 76 سال سے ملک کے اندر کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ہے. ریسورسز ہیں, ہماری زراعت ہے, ہماری انڈسٹری ہے. ایک زمانے کے اندر ہم دنیا کو لیڈ بھی کر رہے تھے, 60-70 کی بات ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پر ظاہر ہے اس وقت ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ کو پتا 22 کے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے, اور ساتھ میں جو میں آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ کے اندر دیکھ رہا تھا ان کا بڑا جو زیادہ سے زیادہ ایمفسس ہے کہ ہم نے وہ ڈار صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ 104 پہ جی ہم نے ڈالر رکھا, ہم نیچے لے آنا تھا, اور جس انداز سے پاکستان کی معیشت کو وہ ٹیکا لگا 2013 سے 2018 تک آرٹیفیشلی ہم نے ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا. سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ ود دس انٹرسٹ ریٹ ظاہر ہے آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, ملک کا جو ہمارا اپنا کاروباری طبقہ ہے وہ کہاں سے پیسے لے گا اور کہاں لگائے گا. اور ساتھ میں یہ جو کرنسی ایکسچینج کے اوپر جو آئی ایم ایف کی ظاہر ہے ایک خاص فوکس ہے کہ اس کو آپ فری فلوٹنگ پہ رکھیں, ہم کہاں تک اس کو الاؤ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ نے نیشنل انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ڈالر جناب اعلیٰ 405 میں 500 خدا نخواستہ پہ چھلانگے لگائے اور آپ گھومتے وقت بیٹھی رہے. آپ نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ اگر 22% کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے تو آپ اندازہ کیجیے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کہیں 25-26-27% پہ قرضہ جات ملتے ہوں گے. اس ریٹ پہ قرضہ لے کے انویسٹ کرنا تو آپ سوچئے کہ ناممکن ہے. کوئی بھی کاروبار منافع بخش نہیں ہو سکتا. یہ ریٹ بالکل نیچے جب تک نہیں آئے گا, جو کاروباری ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ سمجھے کہ اس میں طاقت نہیں آ سکتی, یہ انٹرسٹ نیچے آنا پڑے گا, اور یہ اسی صورت میں نیچے آئے گا جیسے جیسے مہنگائی کی شرح نیچے آئے گی. اگر مہنگائی اوپر رہتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ چاہے آئی ایم ایف کے سپورٹ کرتے ہیں یا آئی ایم ایف کو بلیم کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آ پائے گا اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ نیچے نہیں آتی. دوسرا سوال, دوسرا ایشو آپ نے کیا اٹھایا تھا؟ میرا ایکسچینج ریٹ, یہ جو روپی ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے اس حوالے سے. دیکھیے ہماری بہت ساری حکومتوں نے بہت ساری کوششیں کی کہ روپے کو تکڑا کیا جائے ڈالر کے سامنے اور مصنوعی طریقے سے کیا جائے. پاکستان اس میں بڑی بری طرح فیل ہوا ہے. دنیا میں آج تک کوئی ملک اپنی کرنسی کو مصنوعی طریقے سے مضبوط رکھنے میں کامیاب نہیں ہوا. اگر پچھلے سال آپ دیکھیے جب انڈیا کے ریزرو بینک کے پاس کوئی 650 ارب ڈالر کے ذخائر تھے اور انڈیا کا روپیہ گرنا شروع ہو گیا تو انڈین ریزرو بینک نے کوئی 100 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینکا اس کو روکنے کے لیے, اور 100 ارب ڈالر کے نقصان کے بعد انہوں نے سیکھا کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا جتنے بھی ریزروز ہوں. دیکھیے جب تک ہماری امپورٹ جو ہے وہ 70 ارب کی ہوں گی اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30-31 ارب پہ پھنسی رہیں گی تو کوئی ایسا طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ روپے کے